اور ہم ایک دفعہ پھر سے اپنے آپ کو پاک روح کے حوالے کریں گے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، خداوند جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور پیارے خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ خداوند تو پاک روح کے ذریعے سے، اپنے روح کے ذریعے سے تو ہمیں بھرنا، ہمارے کانوں کو کھول، ہماری آنکھوں کو کھول، ہمارے دل کو کھول، تاکہ ہم تیرے کلام کو سن سکیں، ہم تجھے پہچان سکیں اور تجھے اپنے دل میں جگہ دیں۔ اور پیارے خداوند ہمیں بڑی برکت دینا، اپنے لہو سے دھو کر ہمیں پاک اور صاف کرنا، اور آج کا دن ہمارے لیے بڑی خوشیاں اور برکت لے کر آئے، یسوع کے نام میں آمین۔ تو میرے عزیزوں، آج کا دن گڈ فرائیڈے کا دن ہے، اور آج کے دن میں خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کی اور ہمارے لیے زندگی میں ایک نیا راستہ کھولا، ہمیشہ کی زندگی میں جانے کا راستہ کھولا۔ تو میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھوں گا، ہم سب نکالیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 19 باب، اس کی 13 آیت سے 18 آیت تک ہم اس کو پڑھیں گے۔ پلاطس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا اور اس جگہ جو چبوترا اور عبرانی میں گبتا کہلاتی ہے، تخت عدالت پر بیٹھا۔ یہ فسح کی تیاری کا دن اور چھٹے گھنٹے کے قریب تھا۔ پھر اس نے یہودیوں سے کہا، دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ۔ پس وہ چلائے کہ لے جا، لے جا، اسے مصلوب کر۔ پلاطس نے ان سے کہا، کیا میں تمہارے بادشاہ کو مصلوب کروں؟ سردار کاہنوں نے جواب دیا کہ کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ اس پر اس نے اس کو ان کے حوالے کیا کہ مصلوب کیا جائے۔ پس وہ یسوع کو لے گئے اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتا ہے۔ وہاں انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ اور 2 شخصوں کو مصلوب کیا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا، اس میں لکھا تھا، یسوع ناصری، یہودیوں کا بادشاہ۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ تو میرے عزیزوں، یہ تھی آج کی تلاوت، آج کا بائبل کا پہلا حصہ جو ہم نے سنا کہ کس طرح یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا، وہ صورتحال کیا تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح واقعی صلیب کے اوپر چڑھے تھے۔ ہم نبیوں کے جو صحیفے ہیں وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ صلیبی موت مرے گا اور وہ زندہ ہوگا۔ تو میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا، آمین۔ تو صلیب کا جو پیغام ہے وہ لکھا ہے، جو ہلاک ہونے والے ہیں ان کے لیے بے وقوفی ہے، لیکن جو نجات پانے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے، پاور ہے ان کے لیے۔ اور یسوع مسیح کا آج کے دن جو صلیب پر چڑھایا جانا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بڑی پاور کی بات ہے۔ اور میں آن لائن بھی سننے والوں کو کہوں گا کہ 53 باب یسایہ نبی جو
یسوع مسیح سے 700 سال پہلے آیا، اس نے یسایہ 53 باب میں یسوع مسیح کی صلیب کے بارے میں پہلے سے ہی لکھ دیا تھا کہ اسے صلیب دیا جائے گا، اور کیسے صلیب دیا جائے گا، کیا کیا حالات وہاں پر ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یسوع مسیح جو اپنی پہلی آمد میں آیا تھا، 2000 سال پہلے آیا تھا، اس کا آنے کا مقصد تھا کہ وہ خدا کا برہ تھا۔ برہ کیا ہوتا ہے؟ میمنا۔ وہ کیا تھا؟ خدا کا میمنا تھا۔ اور میمنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیوں خداوند یسوع مسیح کو خدا کا برہ یا خدا کا میمنا کہا جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ جو عید یہودی ان دنوں میں منا رہے تھے، جب یسوع مسیح صلیب پر جان دی انہوں نے، تو وہ فسح کی عید مناتے تھے۔ اور فسح کی عید میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک برے کو ذبح کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پوری قوم کے گناہ جو ہیں وہ اس برے کے اوپر، اس میمنے کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں۔ وہ برے کے اوپر اپنے ہاتھ رکھتے تھے اور جو کاہن تھا پوری قوم کے لیے دعا کرتا تھا کہ ان کے گناہ، قوم کے گناہ معاف ہو جائیں، اور وہ سارے گناہ کس کے اوپر آ جائیں؟ برے کے اوپر آ جائیں، میمنے کے اوپر آ جائیں۔ اور میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح اس لیے دنیا میں آئے کہ وہ پورے جہان کے، وہ صرف اسرائیل کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ پورے جہان کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ یسوع مسیح کو جب یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ تو یسوع مسیح خدا کا برہ ہے اور وہ ہمارے گناہوں کو اٹھانے کے لیے آیا تھا۔ اور میرے عزیزوں، جب ہم یسوع مسیح کی صلیب کو دیکھتے ہیں تو پلاطوس نے یہ اناؤنسمنٹ جو تھی وہ 9 بجے کے قریب کر دی تھی، صبح 9 بجے کے قریب، اور یسوع مسیح اپنی صلیب لے کر جو ہے وہ گلگتہ کی طرف جانے لگے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ کہیں کہ تقریباً 6 گھنٹے خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے بوجھ کو اٹھایا، صلیب کے اوپر انہوں نے تکلیف کو سہا۔ 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک یسوع مسیح صلیب کے دکھ کے اندر رہے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ، جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ 72 گھنٹے، لیکن بڑے بڑے گھنٹے وہ صلیب کے اوپر رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے بہت تھوڑا وقت صلیب کے اوپر گزارا اور اپنی جان قربان کی۔ پتہ اس کی وجہ ایک کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آلریڈی وہ ایک جنگ جو تھرسڈے کی نائٹ تھی، وہ ساری رات ایک جنگ لڑتے رہے، اور آلریڈی ہم نے دیکھا کہ ان کا جو پسینہ تھا وہ اب خون بن کر ٹپک رہا تھا، تو کمزوری بہت ہو چکی تھی۔ اسی لیے یسوع مسیح بار بار گرتے تھے صلیب کو لے کر۔ سنا ہے آپ نے کوئی گیت، بار بار بہا لہو یسوع کا، تیری شفا کے لیے، میری شفا کے لیے۔ تو یسوع مسیح اسرائیل کی گلیوں میں جب صلیب لے کر چلتے تھے تو وہ بار بار گر جاتے تھے، کیونکہ وہ کمزور بہت زیادہ ہو چکے تھے۔ اور پھر جب یسوع مسیح کو سے صلیب نہیں اٹھائی جاتی تھی تو ایک آدمی کو انہوں نے پکڑا، شمعون قرینی کو، اور کہا کہ شمعون قرینی جو ہے وہ یسوع مسیح کے لیے صلیب اٹھائے گا، اور پھر یسوع مسیح کی صلیب لے کر وہ چلا۔ تو
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو صلیب پر انہوں نے چڑھا دیا اور تکلیف کا وہ سماں تھا. بہت درد ہوتا تھا جب ہاتھوں میں اور پاؤں کے اندر جب کیلوں کو گاڑا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان انہی کے سہارے کھڑا ہوتا ہے, اور جب وہ ہاتھوں پر زور ڈالتا ہے تو ہاتھوں کو تکلیف ہوتی ہے, جب پاؤں پر زور ڈالتا ہے تو پاؤں پر جس حصے کو بھی وہ زور دینے کی کوشش کرتا ہے وہ تکلیف کا سماں بن جاتا ہے. اور آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ پلاطوس نے اس کو کوڑے بھی 1 کم 40 جو ہیں کوڑے بھی مروا دیے تھے. کوڑے اس لیے مروائے تھے کہ وہ اس کو میں کوڑے مار کر چھوڑ دوں, لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں, اس کو صلیب ہی دینا ہے. تو ایک تو کوڑے کھائے اور اوپر سے صلیب کا. تو یسوع مسیح کا جو پورا بدن تھا وہ چھلنی چھلنی کیا گیا کوڑوں کی مار سے. اور خداوند کے کلام میں ہم نے کیا پڑھا کہ اس کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی. تو آج کا دن بڑی برکتوں والا دن ہے. اس کے آج جو ہم چنگیائی پا لیتے ہیں, آج جب ہم پرارتھنا کرتے ہیں اور ہماری سنی جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کے کوڑے, اس کا خون بہانا. آمین. اسی لیے ہم دعا میں کہتے ہیں کہ پربھو ہم تیرے لہو کو مانگتے ہیں تو اپنے لہو سے ہمیں دھو کر پاک اور صاف کر دیں. تو یہ وہ لہو ہے جو پربھو نے ہماری خاطر صلیب کے اوپر بہایا. اور آپ کو پتا ہے کہ خداوند کا بھی ایک لا ہے, ایک قانون ہے خدا باپ کا, اور وہ کیا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے. خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے. تو اس لیے یسوع مسیح کو خون بہانا ضروری تھا کہ اس کا بدن چھلنی چھلنی کیا جائے. اور خداوند کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. اور یسوع مسیح نے تو گناہ نہیں کیا تھا, لیکن اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے, جہان کے گناہوں کو اٹھا لیا اور ہماری خاطر اپنی جان دی, تاکہ خدا کے اس قانون کو پورا کرے کہ جو جان کرے گی سو جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. اور یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان دی, ہماری خاطر خون بہایا تاکہ آج ہم شفا پا سکیں, تاکہ جب ہم دعا کریں تو ہماری دعائیں سنی جا سکیں. اور آج کے دن میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یسوع مسیح جب صلیب کے اوپر تھے, جب اپنی آخری سمجھیں کہ اپنے آخری گھنٹے وہ زمین کے اوپر تھے, تو انہوں نے کچھ باتیں کہیں, بڑی خاص باتیں کہیں. آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو مر رہا ہو, سمجھیں کہ بیڈ کے اوپر ہے یا آپ کی گود کے اندر ہے اور وہ جان دے رہا ہے اور وہ کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہے, اور سمجھتے ہیں کہ وہ باتیں کتنی اہم ہوں گی, ہم ان کو سننا چاہتے ہوں گے. جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ مجھ سے بات کر رہی تھیں, اور میں اس کو بڑا خوش قسمت میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اپنی جان دے رہی تھیں تو میں فون کے اوپر ان کے ساتھ بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہم اگر ایسی بات نہیں ہو پاتی تو ہم کہتے ہیں کاش میں اس سے کوئی بات کر پاتا. ٹھیک ہے, جس سے ہم جدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک پرائم منسٹر تھا, اس کا نام ہے ونسٹن چرچل, UK کا پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. اور اس نے جب آخری الفاظ کہے تو اس نے کہا آئی ایم بورڈ ود اٹ آل, میں ان سب باتوں سے تنگ آ گیا ہوں, بور ہو چکا ہوں میں زندگی سے, دوسرے لفظوں میں اس نے کہا. اور اس کے الفاظ آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے. ایک اور سنگر تھا اور اس نے کہا آئی ایم لوزنگ اٹ, اور اس کا نام تھا فرینک سیناترا, امریکہ کا بہت بڑا فیمس سنگر.
اور آپ کو پتا ہے کہ سنگروں کے پیچھے بھی لوگ بڑا بھاگتے ہیں. تو اس نے کہا, جب وہ مرنے والا تھا تو اس نے کہا آئی ایم لوزنگ اٹ, میں کھو رہا ہوں. اور میرے عزیزو, اس کے الفاظ بھی ہسٹری کے اندر لکھے گئے ہیں. آپ ان دونوں کو چیک کریں, ان کے الفاظ آج بھی آپ کو ملیں گے کہ آخری الفاظ تھے ان کے. تو یسوع مسیح نے بھی آخری الفاظ کہے اور وہ آج بائبل کے اندر لکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ جب ہم ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو بڑی فرسٹریشن سی ہوتی ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کھو رہا ہوں کچھ, میں کھو رہا ہوں, اور دوسرا کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے بور ہوں, تنگ ہوں, ایسی زندگی نہیں میں چاہتا. اور آپ کو اسکندر اعظم کا پتا ہوگا, جو گریس کا بادشاہ تھا اسکندر اعظم. پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا اپنے, جب وہ مرنے والا تھا, حالانکہ اس نے پوری دنیا کو فتح کیا, لیکن جب مرنے والا تھا تو آخری لفظ اپنے جرنیلوں کو وہ کیا کہتا ہے, اس نے کہا تھا کہ جو میرا تابوت ہے, تابوت ہوتا ہے کوفن جس میں لاش رکھی جاتی ہے, وہ لکڑی کا باکس جو ہوتا ہے, تو کہتا ہے کہ میرا کوفن جو ہے نا, جو میرے ڈاکٹر ہیں جو میرا علاج کر رہے ہیں وہی اٹھائیں گے. 3 باتیں اس نے کہی تھی. دوسرا اس نے کہا کہ جتنی میری دولت ہے وہ میرے راستے میں بچھا دی جائے, جب میں میرا کوفن لے کر چلا جائے, جب باکس لے کر چلا جائے, تو قبر کے رستے تک میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے, جو کچھ لوٹا ہے, اس کو راستے میں بچھا دیا جائے. اور تیسری بات اس نے کہی تھی کہ جب میری لاش کو قبر تک لے جایا جائے تو جو کوفن ہے, جو تابوت ہے, میرے ہاتھ اس سے باہر نکال کر رکھے جائیں. کیا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اس کے ہاتھ کوفن سے باہر نکال کے رکھے جائیں؟ کیا ظاہر ہوتا ہے یہاں سے؟ خالی ہاتھ میں جا رہا ہوں. یہ تھے اس کے آخری الفاظ. اور آج بھی ہسٹری کے اندر لوگ ان آخری لفظوں کو جاننا چاہتے ہیں. تو میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح بھی جب صلیب کے اوپر تھے تو آخری الفاظ انہوں نے کہے, اور وہ آخری الفاظ, آخری باتیں بڑی خاص ہیں. آمین. اور آج ہم ان آخری لفظوں کو دیکھیں گے جو یسوع مسیح جان دینے سے پہلے جو ان کے منہ سے وہ لفظ نکلے, اور وہ 7 جملے انہوں نے کہے, 7 سینٹنسز کہے. دوسرے لفظوں میں 7 باتیں انہوں نے کہیں ہم سے جب وہ اپنی جان دینے والے تھے. تو ہم دیکھیں گے پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلی, اس کو ہم پڑھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب, اور ہم اس کی 33ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت, 2 آیتیں پڑھیں گے. 33 لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 33 ورس سے. جب وہ اس جگہ پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا, اور بدکاروں کو بھی, ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف. یسوع نے کہا, اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. آمین. تو کیا ہے, جب یسوع مسیح کو صلیب پر وہ کیلوں سے جڑ رہے تھے تو یسوع مسیح کے منہ سے ایک کلمہ نکلا, ایک بات نکلی, اور وہ کیا نکلی؟ اے باپ ان کو معاف کر. میں آپ کو بتاؤں کہ دوسروں کو معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, آسان نہیں ہے. ہم جذباتی طور پر کہہ سکتے ہیں ہاں جی میں معاف کر دوں گا, لیکن جب پریکٹیکل کرنا آتا ہے نا, بہت مشکل ہے. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, ایک چرچ میں ہمارا ایک ممبر تھا, اور خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں نے اس سے کہا, بھائی
تو نا ایک دوسرے بھائی کے ساتھ صلح کر لے, ٹھیک ہے. خدا ہمیں معافی دینا سکھاتا ہے, معاف کرنا سکھاتا ہے. اور وہ پہلے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پاسٹر جی, میں دیکھتا ہوں اس پہ. ہمیں لگا کہ شاید وہ معاف کر دے, لیکن پریکٹیکلی جب اس نے گھر جا کے اس پہ سوچا تو اس نے کہا کہ نہیں, میں معاف نہیں کر سکتا. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی غلطی کسی سے ہو گئی اور ہم سے معاف نہیں ہوتا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح اس کی داڑھی کو انہوں نے نوچا, منہ پر تھوکا. سپاہی, آپ کو پتہ ہے سپاہی کیا حال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت بے عزت کرتے ہیں تھانے کے اندر جب کوئی جاتا ہے. تو اسی طرح سپاہی یسوع مسیح کو نہیں سمجھ رہے کہ وہ کون ہے, اس کی داڑھی نوچتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کے مکے مارتے ہیں, اس کے کوڑے مارتے ہیں, اور اب اس کے ہاتھوں میں کیل بھی لگا رہے ہیں, ہاتھوں میں پاؤں میں کیل لگا رہے ہیں. اور یسوع مسیح نے جو پہلا کلمہ بولا, کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. آمین. اور میرے عزیزو, یہ پہلی آپ سمجھیں کہ جب یسوع مسیح نے یہ پہلا کلمہ بولا ہے تو اس میں ایک پروفیسی کو بھی فلفل کیا, ایک نبوت بھی جو ان کے بارے میں لکھی تھی, اگم باغ جو ان کے بارے میں لکھا گیا تھا, اس کو انہوں نے پورا کیا. اور وہ ہم دیکھیں گے یسایہ 53 باب اس کی 12ویں آیت میں. اور یہاں پر یسایہ 700 سال پہلے یسوع مسیح کے بارے میں لکھ رہا ہے. کیا لکھتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا, تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کے لیے شفاعت کی. آمین. کیا اس نے کیا کہ یسایہ پہلے سے ہی اس صلیب کے ہونے سے 700 سال پہلے لکھتا ہے کہ وہ کن کے اندر گنا گیا؟ بدکاروں میں گنا گیا. کیونکہ جو صلیب جن کو چڑھایا جاتا تھا ان کو کیا کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ بدکار ہیں, یہ گنہگار ہیں, یہ برے لوگ ہیں. آج پاکستان میں یا انڈیا میں اگر کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو کسی نیک بندے کو دی جاتی ہے کہ برے کو پھانسی دی, جس نے بہت بڑا پاپ کیا ہوتا ہے. تو یسوع مسیح کو بھی جب پھانسی کی یا صلیب کی, اس کو لعنتی موت کہتے تھے, جب یہ سزا دی جا رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گنہگار ہے. یہ سزا ان کو دی. اور یسایہ اس کے بارے میں 700 سال پہلے لکھتا ہے کہ وہ کن میں شمار ہوا, کن میں گنا گیا؟ بدکاروں میں وہ گنا گیا. اور کہتا ہے تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے, اپنے اوپر اٹھا لیے. اور کہتا ہے اس نے جو خطا کار لوگ تھے, جو اس کو مار رہے تھے, کوٹ رہے تھے, اس کو صلیب چڑھا رہے تھے, اس نے ان کی سفارش کی, خدا سے کہا. کیا کہہ رہا ہے خداوند یہاں پہ؟ اے باپ ان کو معاف کر. واو, یہ بڑی بات ہے میرے عزیزو. وہ نہ صرف ان کو معاف کر رہا ہے بلکہ ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہے کہ خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگانا, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے یسوع مسیح کے دل میں کتنا پیار تھا, کیونکہ آخری الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے دل کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے. ایسے ہی ہے نا, جب آخری باتیں کوئی کہے گا تو اس کا مطلب ہے جو اس کے دل کے راز ہیں نا, دل کی باتیں ہیں, وہ بتا رہا ہے لوگوں کو. اور یسوع کہتا ہے باپ ان کو معاف کر دیں. تو جب وہ ان کو کہہ سکتا ہے تو ہم جو اس سے پیار کرتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں جب وہ ڈاکوؤں کے لیے اتنا پیار رکھتا ہے, جو اس کو مار رہے ہیں ان کے لیے اتنا پیار رکھتا ہے, تو وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہوگا. آمین, ہاللیلویہ. اور میرے عزیزو, ہمیں یسوع مسیح سے معافی
کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو ہم خداوند کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں. اور یسوع مسیح یہاں پر جو کچھ سکھاتا رہا اس کو پریکٹیکلی بھی کرتا ہے. اس نے کیا کہا تھا کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے, اور پھر ہمارے قصوروں کو معاف کر جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں. وہ یہ سکھاتا تھا. لیکن آج جب پریکٹیکلی اس کو معاف کرنے کی باری آئی ہے تو اس نے کر کے دکھایا. وہ صرف کہتا نہیں ہے, وہ کر کے بھی دکھاتا ہے. آمین. آج کل کے جو لیڈر ہیں یا دنیا کے لیڈر ہیں, اگر ہم ان کو ریالٹی میں دیکھیں تو وہ سکھاتے کچھ ہیں لیکن کرتے کچھ ہیں. جب کرنے کی باری آتی ہے تو نہیں, وہ بس چوری کھانے والے مجنوں ہوتے ہیں. اور دنیا کے لیڈر, دنیا کے مذہبی رہنما ایسے ہی ہیں. وہ کرتے کچھ ہیں لیکن بتاتے کچھ ہیں, لیکن پریکٹیکلی کچھ اور ہوتا ہے. اور جب یسوع مسیح نے معاف کیا تو پتہ کیا ہے وہ کیا کہلایا ہے. یسایہ نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ یسایہ 9:6 اگر آپ دیکھیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ امن کا شہزادہ ہے. آمین. امن, کسی آپ نے گیت بھی سنا ہوگا, امن کا شہزادہ آیا امن کا شہزادہ. تو یسوع مسیح امن کا شہزادہ تھا. وہ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, صلح کرنے کے لیے آیا تھا, وہ صلح کروانے کے لیے آیا تھا. تو میرے عزیزوں, خداوند یسوع مسیح کی زندگی ہمارے لیے پیس والی زندگی ہے, سلامتی والی زندگی ہے. ہم دوسرا کلمہ دیکھیں گے, دوسری بات یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر کیا کہی. اس کو ہم دیکھیں گے لوکا 23 باب اور اس کی 39ویں آیت سے لے کر 43ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. آپ کو یہاں پر یہ حوالہ مل جائے گا, لیکن ہم پڑھیں گے 39ویں آیت سے ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے. یہاں پر کیا لکھا ہے, پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا. آپ کو پتا ہے 2 ڈاکو تھے, ایک دائیں تھا اور ایک بائیں. تو ایک جو ہے وہ کیا اس کو تانا دینے لگا یسوع مسیح کو. کیسے؟ کیا تو مسیح نہیں, تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا, کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا, حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے, اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں, لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا. پھر اس نے کہا, اے یسوع, جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے اس سے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. واو, 2 ڈاکو ہیں, 2 سوچ لوگوں کی دیکھیں. ایک ڈاکو کہتا ہے تو مسیح ہے, تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں, تو اگر مسیح ہے تو آپ بھی بچ اور ہمیں بھی بچا. دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, بچنا چاہتا ہے وہ بھی, لیکن ہمبل نہیں ہے. لیکن دوسرا اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ دیکھ, ہم تو اپنی بدی کی سزا پا رہے ہیں, ہم ڈاکو ہیں اور ہم تو اس سزا کے حقدار ہیں, لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور وہ یسوع مسیح کو پہچان لیتا ہے, وہیں پر اسی لمحے پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے, پربھو خداوند, جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا. آپ یہ دیکھو, ایک لمحے کے اندر یسوع مسیح سے اس نے معافی کو حاصل کر لیا, اس نے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیا. اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ ٹھہرو میں باپ سے پوچھ کے آتا ہوں. نہیں, وہ اختیار لے کر آیا تھا اور کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یاد رکھیں کہ فردوس کی یعنی کہ جہنم کی اور جنت کی جو کنجیاں ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟
یسوع مسیح کے پاس ہیں، اور وہ جس کے لیے جنت کو کھولنا چاہے کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ بند کرنا چاہے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کے اختیار کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، سیریسلی اس بات کو کہتا ہوں، اور ہمیں بھی سیریس ہو جانے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور یہ سب کچھ پانے کے لیے ہمیں صرف یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور کچھ نہیں وہ ہم سے کہتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کوئی پہاڑ ٹا کے آ پہلے میرے لیے خیراتیں کر کے آ، میرے لیے یہ کام کر کے آ، روزے رکھ کے آ۔ نہیں، وہ کہتا ہے مجھ پر ایمان رکھو تو تم ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ اور اس بندے نے ابھی کوئی اس کو موقع نہیں ملا تھا کہ وہ کوئی نیکی کر سکے، کوئی چندہ ڈال سکے، کوئی بپتسمہ لے سکے، ٹھیک ہے، کوئی غیر زبان بول سکے۔ اس نے صرف کہا، خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا، اور خداوند نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر آپ افسیوں 2 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں۔ فضل کہتے ہیں کرپا، خدا کی کرپا ہوئی ہے تم پہ، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال یعنی کاموں کے سبب سے بھی نہیں، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ ہمارے کاموں سے نہیں ہے، ہماری نجات یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے ہمیں مل جاتی ہے۔ تیسرا کلمہ جو یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر کہا وہ ہم پڑھتے ہیں یوحنا 19 باب اور اس کی 25ویں آیت سے 27ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھیں۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے یعنی شاگرد یوحنا سے پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ یہ یسوع مسیح کا تیسرا کلمہ تھا، اور یسوع مسیح مریم کو کہتا ہے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، کیونکہ میں تو اب نہیں رہوں گا لیکن اب یہ تیرا بیٹا ہوگا میری جگہ پہ۔ اور یوحنا کو کہا کہ یوحنا آج سے یہ تیری ماں ہے، اور یوحنا اسی دن مریم کو اپنے گھر لے گیا۔ تو میرے عزیزو، آپ یہ دیکھیں، یسوع مسیح ایک ذمہ دار بیٹا تھا۔ ابھی یسوع مسیح کا وقت نہیں آیا تھا، اور مریم نے کہا کہ میں نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے۔ تو یسوع مسیح نے مٹکوں میں پانی بھر کر میں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یسوع مسیح اپنے ماں باپ کا تابع دار بیٹا تھا، اور یہاں پر بھی صلیب کے اوپر اسے اپنی ماں کی فکر ہے۔ آمین۔ تو ہمیں بھی ایسی رسپانسبلٹی، ایسی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے تاکہ ہم اپنے ماں باپ کے تابع دار رہیں۔ اور وہ اس نے ایک حکم بھی تو کہا تھا کہ تو اپنے ماں کی اور باپ کی عزت کر، تو وہ اس بات کو پورا بھی کر رہا ہے۔ اپنے ماں صرف کہنا ہی نہیں ہے، وہ پورا بھی کرتا ہے جو باتیں کہتا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح یہاں پر کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، اپنے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، جب بھی لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہر بندہ کس کے بارے میں سوچتا ہے؟
اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ تو ہر بندہ، میں آپ کو بتاؤں، آج ہم بہت خود غرض جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، پہلے ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، منو کی ملے گا، میرا کی فائدہ ہے، میرا کی نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یسوع مسیح تینوں کلموں میں دیکھ لیں، پہلے کلمے میں وہ معاف کرتے ہیں وہ جو انہیں تکلیف دے رہے ہیں، دوسرے کلمے میں وہ جو ساتھ والا ڈاکو ہے اس کو بچا لیتا ہے، اور یہاں پر تیسرے کلمے میں اپنی جو ماں سامنے کھڑی ہے اس کی فکر کر رہا ہے۔ آمین۔ تو یہ تھی یسوع مسیح کی باتیں صلیب کے اوپر، اور ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر چوتھا کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہے متی کی انجیل، اس کا 27واں باب اور اس کی 45ویں سے 46ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبکتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ یسوع مسیح نے کہے، یہ خدا باپ کو کہہ رہا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آج ہم دیکھیں گے یسوع مسیح نے یہ بات کیوں کہی کہ باپ نے اسے چھوڑ دیا تھا، تو ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ پہلی بات، جب یہ جو یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے ہیں تو یہ زبور 22 باب کی پہلی آیت میں داؤد آلریڈی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ داؤد نبی پتہ ہے یسوع مسیح سے کتنی دیر پہلے آیا تھا؟ 1000 سال پہلے، اور اس نے زبور کی کتاب میں ان باتوں کو لکھا ہے۔ زبور 22 جب آپ پڑھتے ہیں تو پہلی آیت میں لکھا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یسوع مسیح، آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ بات تو بنتی نہیں ہے کہ وہ صلیب پر نہیں چڑھا تھا، یقیناً وہ صلیب پر چڑھا تھا، کیونکہ توریت، زبور اور نبیوں کے صحیفے یہی کچھ ہی تو بتاتے ہیں کہ وہ صلیب پر چڑھا، وہ ہماری خاطر ہی، اسی لیے وہ دنیا میں آیا تاکہ وہ خدا کا برہ بن کر، قربان ہو کر ہمیں گناہوں سے نجات دے۔ اور پھر وہ لکھتا ہے 16ویں آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھتا ہے، وہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے ہیں۔ یہ بھی داؤد 1000 سال پہلے لکھ رہا ہے، تو پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ صلیب پر نہیں چڑھا؟ چھیدتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں چھیدتے ہیں۔ اور اگر آپ 18ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ یسوع مسیح کے کپڑے انہوں نے اتار کر سپاہیوں نے کرا ڈالا کہ یہ کس کے حوالے جائیں گے۔ کرا یعنی کہ چٹھی ڈالی کہ کس کے نام کی نکلتی ہے اور کون کپڑے لے کر جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہ ساری باتیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہی گئی تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ بات کیوں کہی کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ یسوع مسیح کے اوپر سارے جہان کے گناہ لاد دیے گئے تھے، اور وہ ہمارے لیے کیا بن گیا؟ گناہ بن گیا۔ اور اگر آپ حبقوق اور اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے باپ نے واقعی چھوڑ دیا تھا 3 گھنٹوں کے لیے۔ اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ 3 گھنٹے کے لیے دوپہر سے سپہر تک، یعنی 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ تو جب اندھیرا چھا گیا ہے نا، تو آپ سمجھیں کہ باپ اس سین کو جو صلیب کے اوپر ہے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ آمین۔ اور وہ گناہ کو بھی دیکھنے، کیونکہ سارے جہان کے گناہ، ہمارے پرانے گناہ، پاسٹ کے گناہ، پریزنٹ کے گناہ اور فیوچر کے گناہ یسوع مسیح کے اوپر لاد دیے گئے تھے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تیری آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ تو گناہ کو نہیں دے سکتا۔ اور باپ اور بیٹے کی جدائی ہے، وہی باپ جو ابتدا میں اس کے ساتھ تھا،
کیا یوحنا لکھتا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، وہ ابتدا میں اس کے ساتھ تھا۔ یوحنا نبی جو بپتسمہ دینے کے لیے آتا ہے، اس کو آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ پطرس، یوحنا اور یعقوب کو آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ خدا باپ ہمیشہ یسوع مسیح کے ساتھ تھا، لیکن آج ان گھنٹوں میں وہ باپ اپنی آنکھیں بند کر، اور اندھیرا دنیا کا یہ دکھا رہا ہے کہ باپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں اور وہ اب بیٹے کو نہیں دیکھ رہا، وہ بیٹے کی طرف سے اس نے منہ کو موڑ لیا ہے، اور یسوع اس تکلیف میں کہتا ہے کہ باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ہاللیلویا۔ یہ تھی وجہ یسوع مسیح نے یہ لفظ کہے، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ دوسرا کرنتھیوں اگر آپ 5ویں باب کی 21ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ تاکہ وہ گنہگار بن گیا تاکہ ہم راست باز ہو جائیں۔ اس نے اپنی جان دی تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر ہم 5واں کلمہ دیکھتے ہیں، اور یہاں پر یوحنا 19 باب اس کی 28ویں اور 29ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تاکہ جو بات لکھی گئی تھی نبی کی معرفت جو وہ پوری ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا، لیکن اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ پتہ ہے یہ سرکہ کیا ہوتا تھا؟ یہ ایک کراسی وائن بنائی جاتی تھی۔ ہاں، تو یہ ایک وائن بنائی جاتی تھی اور بڑی گھٹیا قسم کی وائن بنائی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ جب ڈاکو بڑی تکلیف چیخے مارے ہوتے تھے نا تو ان کو وہ وائن پلا دیتے تھے، اور اس سے تکلیف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس سے انسان جو ہے نا اس کی دماغ سن ہو جاتا ہے تاکہ وہ درد کو محسوس نہ کر پائے۔ یہ تھا جب یسوع نے کہا نا میں پیاسا ہوں، تو انہوں نے وہ سرکہ، وہ میں جو کراسی تھی اس کو پلانا چاہی، لیکن اس نے چکھ کر کلام کہتا ہے کہ چھوڑ دی، نہ پی۔ کیوں نہیں پی؟ کیونکہ یسوع سارے کام ہوش و حواس میں کرنا چاہتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہاں پر لکھا ہے جب اس نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی، ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، تو پھر خود یہ لفظ کہے کہ کہیں کوئی میری پیشن گوئی کوئی بات ایسی نہ ہو جو رہ جائے، تو تاکہ اور یہ لفظ کہے کہ میں پیاسا ہوں تاکہ نبوت جو ہے وہ پوری ہو جائے، کیونکہ اس کے بارے میں نبوت تھی۔ آپ اگر نکالے میرے ساتھ زبور کی کتاب اس کا 69 چیپٹر 69واں باب اور اس کی 21، میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ تو دیکھ لو 1000 سال پہلے داؤد نے اس زبور کو لکھا تھا کہ جب وہ صلیب پر ہوگا تو یہ سرکے کی بات آئے گی، تو اس لیے وہاں پر یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں، تاکہ ان کو یاد آئے، ان ڈاکوؤں کو یاد آئے کہ ہمیں اس کو کیا کرنا ہے، سرکہ پلانا ہے۔ اور انہوں نے اس کو پلایا دیا، لیکن اس نے پینا نہیں چاہا، اور وہ ساری باتیں اسی لیے کرنا چاہتا تھا کہ جو کچھ اس کے بارے میں لکھا ہے وہ پورا ہو۔ اور میرے عزیزو، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ
کبھی بھی نہ سوچیے کہ یسوع مسیح صلیب پر نہیں چڑھا، نہیں تو پھر ہم نہ توریت کو مانتے ہیں، نہ زبور کو، نہ نبیوں کے صحیفوں کو، پھر ہم نے ان کو ختم کر دیا ہے، کینسل کر دیا ہے۔ اور یسوع مسیح کہتا ہے میں کینسل کرنے کے لیے نہیں، میں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور داؤد نبی نے اگر زبور 63 کو دیکھیں تو پہلی آیت میں وہ کہتا ہے میری جان تیری پیاسی ہے اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ آپ نے ایک گیت سنا ہے، میری روح خدا کی پیاسی ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری جان بھی ایسے ہی خداوند کی پیاسی ہے۔ اور خداوند نے اسے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ سوچیں صلیب کے اوپر، اور اب یسوع مسیح کے منہ سے کیا نکلتا ہے لفظ، میں پیاسا ہوں۔ یہ پیاسا لفظ دو طرح کے میننگ دیتا ہے۔ ایک کہ وہ انسان ہے، وہ مکمل انسان تھا اور مکمل خدا تھا، اور کہہ رہا ہے پیاس کی طلب ہے اور کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ اور دوسرے ہی لمحے وہ کہتا ہے کہ میرا خدا، میرا باپ مجھ سے جدا ہے تو میں اس کی محبت کا پیاسا ہوں، میں اس کے پاس آ جانا چاہتا ہوں۔ اور داؤد اس کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے ان باتوں کو بتاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یسوع مسیح یہاں پر دونوں رول بخوبصورتی سے ادا کر رہا تھا۔ وہ جسم میں بھی تھا، تکلیف ہوتی تھی اس کو، وہ مکمل انسان اور مکمل خدا تھا، کیونکہ سارے ہی خدا والے کام اس کے اندر موجود تھے۔ اور یوحنا آلریڈی لکھتے ہوئے کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ تو یسوع مسیح کو کلمت اللہ یعنی خدا کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ آمین۔ خدا کا کلمہ کہا جاتا ہے، اسے شبد کہا جاتا ہے، واہے گرو دا شبد اسے کہا جاتا ہے، خدا کا کلمہ۔ تو میرے عزیزوں، وہ کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور میرے عزیزوں، جب چھٹا کلمہ آتا ہے تو یسوع مسیح یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 30ویں آیت میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تمام ہوا۔ یہ تھا وہ لمحہ جس کے لیے یسوع مسیح آیا تھا، تمام کرنے کے لیے۔ اپنا کام جو خدا نے اس کے سپرد کیا تھا، اس کو جب پورا کر لیا۔ آپ کو یاد ہے پچھلے کلمے میں اس نے کیا کہا کہ میں پیاسا ہوں، اور جان بوجھ کر اس نے یہ لفظ کہے تاکہ یہ مجھے سرکہ پیش کریں، تاکہ ساری باتیں پوری ہوں، کوئی بھی بات رہ نہ جائے۔ اور جب سب کچھ پورا ہو گیا تو کہا اٹ از فنش۔ گریک زبان میں یہ اس نے جو لفظ استعمال کرتا ہے لوگ، وہ کہتے ہیں تیلستائے۔ تیلستائے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیمنٹ ہے وہ ادا کر دی گئی ہے، گناہ کی جو قیمت ہے وہ چکا دی گئی ہے۔ اور کس سے چکائی گئی ہے؟ یسوع کے لہو سے۔ آمین۔ تو کہتا ہے تیلستائے، اٹ از فنشڈ، تمام ہوا، پورا کر دیا گیا ہے۔ ایک اور بھی، اگر آپ نے جب کسی کا کوئی قرضہ دینے والا ہوتا تھا اور جب وہ قرضہ چکا دیتا تھا، اس کی جگہ پر قرضہ چکا دیا جاتا تھا، تو وہ جو ایک رکا ہوتا تھا جس کے اوپر قرضے کی مہر لگی ہوتی تھی کہ اس نے اتنا دینا ہے، جب پیمنٹ ادا کی جاتی تھی تو وہ اس کو مار مار کر اس کو وہ ختم کر دیتے تھے، اور اس کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا تیلستائے، پیڈ ہے، اب کوئی دوسرا مقدمہ نہیں ہوگا۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ اٹ از پیڈ۔ جو گناہ آدم اور حوا نے کیا، جو انسانوں نے کیا، جو پاپ آج بھی لوگوں نے کیا، جو صلیب پر مجھے چڑھانے کا پاپ کیا، وہ پیڈ ہے۔ اس گناہ کی قیمت میں نے اپنے لہو سے چکا دی ہے۔ اور میرے عزیزوں، اس نے نہ صرف پرانے گناہوں کو، ماضی کے گناہوں کو، بلکہ اس وقت کے گناہوں کو، بلکہ آج بھی فیوچر کے، یعنی آج جو ہم گناہ کرتے ہیں اور جو آئندہ ہم سے ہوں گے، ان سب کی قیمت
यीशु मसीह ने चुका दी है। और वो इसीलिए कहता है इट इज फिनिश तेलस्ताय। और आखिरी कलमा वो सलीब के ऊपर क्या कहता है? आप जब लूका 23 बाब और उसकी 46वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये 7वां कलमा था जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहा, और ये कहकर उसने अपनी जान दे दी। तो इससे पता है क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि किसी ने उसकी जान ली नहीं, बल्कि उसने खुद अपनी जान बाप के हवाले कर दी। जान पता है किसको? रूह। यहां पर क्या लिखा है? ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यहां पर याद रखे, जब रूह हमारे अंदर से निकल जाती है तो इंसान मर जाता है। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह ने जब इंसान की रूह निकलती है तो वो रूह जो होती है वो खुदा के पास पहुंचाई जाती है, क्योंकि हमारे अंदर जो जीवन का सांस है, जो हम जीते हैं, ये खुदा ने अपना रूह फूंका हुआ है। जब आदम को बनाया तो खुदा ने क्या उसके अंदर फूंका था? रूह फूंका था, दम फूंका था, और इंसान जीती जान हुआ। तो इसी तरह खुदा अपने दम को जब वापस ले लेता है, यहां पर यीशु ने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, कोई मुझे मार नहीं सकता। और जब वहां पर जो सूबेदार था, जो इंचार्ज था यीशु मसीह की सलीब के ऊपर, उसने जब ये माजरा देखा ना कि यीशु मसीह ने अपनी जान खुद दी, तो कलाम कहता है कि उसने कहा हकीकत में ये खुदा का बेटा है। वो सिपाही मान ले आया जब उसने यीशु मसीह को ये लफ्ज कहते हुए सुना कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यहां पर मैं आपको एक राज की बात बताता हूं कि इंसान 3 in 1 है, उसके अंदर 3 चीजें होती हैं तो वो जिंदा रहता है। एक रूह, और दूसरा बदन, और तीसरी जान होती है हमारी। ठीक है, उसको सोल इंग्लिश में कहते हैं। तो यहां पर आप ये देखें कि यीशु मसीह जब अपनी रूह बाप को देता है, बदन उसका कहां पर रखा जाता है? कब्र, सलीब पर, या बाद में कब्र के अंदर रखा जाता है, जुदा हुआ। और तीसरा, वो उसने जो डाकू से कहा था तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो वो बात कहां पर हुई? फिरदौस जो था उस वक्त वो पताल के अंदर था। पताल के अंदर 2 हिस्से हुआ करते थे। जब कोई मर जाता था तो पताल के अंदर जाता था, और पताल के अंदर 2 हिस्से थे। जो बदकार लोग होते थे वो जहन्नुम में जाते थे, और वहां पर आग ही आग होती थी, और दरमियान में एक गहरा गड़ा होता था जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि शैतान को आखिर में वहां पर फेंक दिया जाएगा, अथाह कुंड में। सुना है आपने ये लफ्ज? अथाह कुंड में फेंक दिया जाएगा। तो वो गड़ा वहां पर होता था। इधर जो थे वो लोग थे जो आग में जल रहे होते थे, लेकिन दूसरी तरफ एक बाप अब्राहम की गोद भी थी। ठीक है, और जो खुदा के लोग होते थे वो वहां पर बाप अब्राहम की गोद में चले जाते थे। लाजरस की कहानी में आपको ये याद होगा ये वाकया कि एक अमीर आदमी था और एक लाजर था, और लाजर उसके सारे फोड़े निकले हुए होते थे, और वो अमीर आदमी के टुकड़े खाकर जीता था। याद आई ये कहानी? नहीं आई है, ओके। तो जब वो दोनों मरे तो अमीर आदमी जहन्नुम में गया, और जो लाजर था वो बाप अब्राहम की गोद में गया, यानी अच्छी जगह पर गया, फिरदौस में गया। और यीशु मसीह ने जो कहा था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो वो उस डाकू को लेकर बाप अब्राहम की गोद में चला गया। तो आप क्या देखते हैं? रूह आसमान पर, बदन सलीब पर या कब्र में, लेकिन जो खुदा में यीशु मसीह की सोल है वो
बाप अब्राहम की गोद में है। 3 हिस्सों में इंसान डिवाइडेड है, याद रखें। और इसी तरह हमारा खुदा भी है, वो बाप भी है, वो बेटा भी है और वो रूह भी है। बेटा बदन में लेकर आता है, बाप आसमान पर है, ठीक है, और वो सोल है यानी कि, और जो रूह है वो पाक रूह है। तो आप ये देखें कि फादर इनटू योर हैंड आई कमिट माई स्पिरिट, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और आप ये देखें कि इस कलमे में खुदावंद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह वो अपनी रूह बाप के पास भेज देता है और वो फिर से मिल जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये 7 कलमे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर कहे थे, जो हमारे लिए बड़े ख़ास हैं, और इनको हम अपनी ज़िंदगी में याद रखेंगे कि यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो उन्होंने हमसे कितना प्यार किया। उन्होंने वो काम जिसको करने के लिए वो आए थे उसको पूरा किया, अपनी जान कुर्बान करके उसने हमारी जान बचाई है। आमीन। वो खुद प्यासा है और हमें जीवन जल देता है ताकि हम कभी भी प्यासे ना रहें। याद है उस औरत को जो कुएं के ऊपर थी, उसको कहा कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जीवन जल देता, और जिसे पी कर तू कभी भी प्यासी ना रहती। तो मेरे अजीजों, ये है यीशु मसीह का काम सलीब के ऊपर। और आज जब हम उस पर ईमान रखेंगे तो हमेशा की ज़िंदगी हमारी है। और फिर हम ये नहीं कहेंगे कि जी वो सलीब पर नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ा? सारी पूरी बाइबल जो है, तुरैत, ज़बूर, नबियों के सहीफे, यीशु मसीह की ज़िंदगी, तारीख, हिस्ट्री सब बताती है कि वो सलीब पर चढ़ा और हमारे पापों की खातिर चढ़ा। और आज हमें किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने अपना बदन हमारे लिए कुर्बान किया है। और आज जब हम उस पर ईमान रखेंगे तो हम उस डाकू की तरह हमेशा की ज़िंदगी में उसके साथ रहेंगे। हम फिरदौस में होंगे, हम जन्नत में होंगे, और हमें फिर कोई काम करने की भी, कोई बड़ी मुशक्क़त करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, कोई बड़े रोज़े रखने की ज़रूरत नहीं होगी, ज़कातें देने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें कोई छिले काटने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ उस पर ईमान रखें और जो वो कहता है उसका हुक्म माने तो हमेशा की ज़िंदगी हमारी है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आए हम दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए, तेरे 7 कलमों के लिए जो सलीब के ऊपर आपने कहे खुदावंद। और प्यारे खुदावंद, आज हम उनसे सीखते हैं खुदावंद। आज हम गुड फ्राइडे की इवनिंग में खुदावंद आपके सलीब पर गुजारे हुए वक्त को याद करते हैं, आपके दुखों को याद करते हैं, उन यरूशलेम की गलियों को याद करते हैं जिसमें खुदावंद आपका लहू बहाया गया। खुदावंद आपकी सलीब को हम याद करते हैं। और प्यारे खुदावंद, तू हमें बड़ी बरकत दे, हमें अपनी पनाह में और हिफाजत में रख और हमारे ईमान को मजबूत कर, ताकि खुदावंद हम अपना विश्वास तुझ पर करें और सदीपक जीवन पाएं। खुदावंद बाप, तू हमारी दुआ को सुन खुदावंद, हमारे ईमान को मजबूत कर, और हम भी उस डाकू की तरह यही कहेंगे खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो हमें याद करना, यस्सु के जलाली और फतेहमंद नाम में। आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया।